ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بڑی سخت باتیں کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پیاری قوم کی بے عقلی، کم عقلی ہمیں مروا گئی۔ میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، من حیث القوم، انٹلیکچول سے لے کر لے مین تک۔ جو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، یہ اجتماعی طور پر بیڑا غرق کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب کالج کے اندر بچے جو تھے وہ لڑکیوں کو اپنے فون نمبر پھینکا کرتے تھے، میرے جیسے جاہل جو ہیں چشماٹو، وہ آگے بیٹھ کر نوٹس لکھا کرتے تھے ٹیچر کیا کہہ رہا ہے۔ آج وہ جو لڑکیوں کو فون نمبر دیتے تھے، بریک میں جا کر دم مارو دم لگاتے تھے، بیکار میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے، ماں باپ کا پیسہ اڑاتے تھے، ان کے عہدے کا روب جھاڑتے تھے، وہ ماشاءاللہ، اب کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ معاف کرے، وہ کامیاب ہیں۔ میں بھی کامیاب ہوں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن وہ وزیر مشیر بن گئے، کوئی سینئر پوزیشنوں پہ پہنچ گئے۔ میں شاید اتنا اونچا نہیں اڑا، لیکن خیر، اڑان تو اڑان ہوتی۔ تو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر میں پڑھتا رہا لکھتا رہا، تو وہ جب بھی میں پڑھتا تھا لکھتا تھا، میں کہتا تھا یار، میں سوچتا تھا کہ ٹیچر اکنامکس کے آئے، انہوں نے اتنا لمبا لیکچر دیا، میں یہ نہیں سمجھا کہ اتنا بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے پوری کائنات کے اندر، مطلب ایسے بیوقوف لوگ کم ملیں گے کہ قرضہ ڈالر میں لیا ہے اور اس کو لوٹانے کے لیے لوگوں سے روپے میں ٹیکس لیں گے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ٹیپیکل جہالت ہے۔ کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے، ایک جاہل انسان بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہے اور اس کی قدر میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں روپوں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر روپے ہمیں پورے مل گئے تو ہم واپس کر دیں گے قرضہ، ہے نا۔ تو ایک دفعہ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ سمجھ گئے نا آپ، میں نے آپ کی کس چیز کو سلام کہا ہے؟ آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ دیکھیں، آپ بیوقوفی کی اس حد پر پہنچ چکے ہیں، جہالت اور دیوانگی کے اس انتہا پہ پہنچ گئے کہ آپ کو اب دنیا میں لانا مشکل ہے۔ ٹیکس اکٹھا کرنا پاکستان کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ہمیں ماموں بنایا ہے، آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ You are collecting tax in rupees and you are paying back in US dollars, not in 100 years. I challenge any analyst in Pakistan. Not in 100 years you can return your loans. اگر اسی طرح آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ کرتی ہے اور ان کی کرنسی اپریشیٹ کرتی ہے، آپ فورن لونز کو تو چھوڑیں، آپ ڈومیسٹک لونز کو واپس نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ من حیث القوم بیوقوف ہیں، سب اس پہ لکھ رہے ہیں اگر سب اپنے حصے کا ٹیکس دیں ملک قرضے سے آزاد ہو جائے گا۔ چلے، بیوقوف بنایا ہوا ہم لوگوں کو۔ You have all made fool of us. Has FBR not collected record revenues? Every year they have improved on their revenues. Countries' foreign debt has increased. Am I lying? Countries' local debt has increased. Am I lying? I am telling the truth. You are all saying nonsense. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ملک برباد ہوا ہے۔ یہ جتنے انٹلیکچوئلز، نام نہاد سرمایہ کار، تاجر، صنعت کار، اگر ہم لوگ ٹیکس دے، ایگریکلچر پہ ٹیکس کہاں سے لگاؤ؟ بیوقوف بنا رہے ہم لوگوں کو، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگاؤ گے؟ Anything that cannot be assessed cannot be taxed. اسی لیے پروونس کو دیا ہے۔ کہاں کیپیسٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ جا کر چیک کرو گے کہ کس کی کتنی پروڈیوس ہے؟ یار یہ نان سینس ہے، میں کیا بولوں آپ کو؟ پھر آپ بولتے ہیں میں دوائی کھائے بغیر آیا ہوں آج شو کے اندر، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ سب کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی، جی انکل آپ بھی جو اسلام آباد میں بیٹھ کر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے مہمان کی طرف آؤں گا، جناب بشارت قریشی صاحب، سابق سینئر آفیسر رہے ہیں ایف بی آر اور تھیسورس ہیں ٹیکس کے معاملات کے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو ویری مچ جی علی صاحب۔ معذرت، تھوڑا آغاز جذباتی اس وجہ سے ہے، خاصا جذباتی، تھوڑا نہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سر معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کے دہانے پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب بس یہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، ذرا سا دھکا لگے کوئی ہمیں گرا دے۔ تو سر ایف بی آر نے تو کلیکشن ریونیو ہر سال کا ٹارگٹ میٹ کیا ہے اور جناب ریکارڈ اضافے کیے ہیں، تو اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سارا زور ایف بی آر، ٹیکس کلیکشن، ٹیکس ٹارگٹ کے اوپر آپ دے رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میاں کتنا بھی کما لے، یہ خاوند کتنا بھی کما لے، بیوی نے کبھی خوش ہونا ہی نہیں ہے۔ بیوی نے 10 سال کے بعد بھی، 25 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا۔ آپ کر کے دیکھ لیں جو آپ نے کرنا ہے، آپ کتنے ٹیکس اکٹھا کر لیں، دس پرابلم کینٹ بی سالوڈ۔ جی یہ سب سے آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر ہی
ایک بہت بڑا کویسچن آتا ہے اور اس کا آنسر بھی اس میں ہے کہ آپ نے 25 بچوں کی بات کی ہے. جب 25 کروڑ بچے ہو جائیں گے تو آپ جتنا مرضی ریونیو اکٹھا کر لیں, جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, جب کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے تو معاملات دگردوں ہوں گے. ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے وہ آبادی پہ کنٹرول ہے, جس کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنے مرضی ڈالر آ جائیں, جتنے مرضی روپیز اکٹھے ہو جائیں, یعنی آپ دیکھیں نا جو آپ نے پہاڑ والی بات کی ہے, اس ملک کے مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کیا جائے, کیونکہ بگاڑ اتنا ہو گیا ہے. وہ جو فارسی میں کہتے ہیں پنبا کجا کجا نہم ہماتان داغ داغ شد, تو آبادی کا کنٹرول ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ڈالرز کا قرضہ جو ہے ڈالرز میں دینا ہے تو اس کے لیے ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی. ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی. میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا ٹورزم کا $50 بلین کا پوٹینشیل ہے پاکستان میں اینول, اس پہ توجہ دینی پڑے گی. میں نے اور ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ $24 بلین آسٹریلیا سے گوشت منگواتا ہے چائنا, اس کی آبادی بہت بڑی ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے. اور چائنا اور آسٹریلیا ویسے ادروائز ایک دوسرے کے دشمن ہیں اسٹریٹجیکلی, لیکن تجارت ہو رہی ہے تو ہم وہ 24 بلین کا پوٹینشیل کیوں نہیں ٹیپ کر سکتے. کے ایچ کے آس پاس ہم کچھ ایسا کام کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ گوشت ہم پرووائڈ کریں. $24 بلین کا اگر گوشت پرووائڈ کریں تو 4-5 سال میں تو صرف وہیں سے آپ کا قرضہ اتر جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت بھی ٹھیک نہیں ہے, ڈائریکشن بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے ایلس ان ونڈرلینڈ بنا ہوا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے کون سا سرا پکڑا جائے. الجھے ہوا دھاگا ہے جس کا ہر سرا گنجلک بنا ہوا ہے. تو بہرحال اب تو میرے خیال معاملات ایسے ہیں کہ نہیں, لیکن میں آپ سے میرا معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, پچھلے سال بھی آپ پروگرام میں آئے, آپ سے ہم نے ڈسکشن کی, آپ نے کہا کہ ریکارڈ ریونیو کلیکٹ ہوا, اس سے پچھلے سال بھی ریکارڈ ریونیو کلیکٹ ہوا. جس ملک کا ریکارڈ ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہو اس کا ڈیفالٹ ہونا تو ناقابل یقین ہے. مجھے اپنی بات پروف کرنے کے لیے نا کوئی اور چیز چاہیے ہی نہیں, صرف بات یہ ہے کہ سٹیسٹکلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایف بی آر ہیز بین ایدر اچیونگ ٹارگیٹس اور ایٹ لیسٹ اچیونگ کوانٹم لیپس ایوری ایئر فرام دا کلیکشنز ان دا پاسٹ ایئرس. اس کے باوجود پاکستان کے ڈیفالٹ کے نزدیک جانا سوالیہ نشان ہے کہ نہیں یہ ہے نا سوالیہ نشان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیوالیہ ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق ٹیکس کلیکشن سے نہ کبھی تھا نہ ہے. تو بشارت قریشی صاحب, بات اتنی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ تشریف لائے بجٹ کے بعد, اس کے بعد بھی کافی دفعہ آئے, لیکن بجٹ پر تو ہم خاص پروگرام کرتے ہیں آپ کے ساتھ. پچھلی دفعہ بھی آپ نے اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ ٹارگٹس میٹ ہوئے اور کہیں کہیں ایکسیڈ ہوئے. اس سے پچھلے سال بھی آپ آئے, میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے پروگرام کر رہا ہوں, آپ نے کہا ٹارگٹ اچیو ہوئے اور کہیں کہیں ایکسیڈ بھی ہوئے. اس سے پچھلے سال بھی یہی ہوا. ٹیل می اف یو آر اچیونگ یور ٹیکس ٹارگٹس, sometimes even exceeding or even improving on previous years, how come you are in a situation where you are unable to fulfill your liabilities, your obligations, your financial obligations, your economic obligations? یہ بتائیے جی. دیکھیں یہ ایک اسپیکٹ ہے بی آر کی کلیکشن, جی جی. دوسرا ایکسپیکٹ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہے. ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ڈیٹ سرسنگ پہ بہت سارا پیسہ جا رہا ہے, ڈیفینس پہ جا رہا ہے, اور اس پہ بھی ابھی بہت ساری ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ اس کو کیسے کم کیا جائے. دوسری بات پھر وہی ಆتی ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈالر میں آ رہی ہیں, تو ڈالر آپ کے ملک میں ادروائز کہاں سے آئے گا سوائے ایکسپورٹس کے یا ٹورزم سے. اور ایکسپورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انڈسٹریل انپوٹس ہیں جو امپورٹ سے آتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. پھر بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, ادروائز پیٹرول اور ٹیکسز کی وجہ سے لیبر کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے, یعنی بہت ساری چیزیں وائبل نہیں رہ گئی. اور پھر اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو مختلف طریقے سے آپ کے لیے ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ختم ہو گئی ہے اور معاملات اتنے دگردوں ہیں کہ بہت سارے آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ میجر گروپس جو ہیں وہ یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں. اور جب انڈسٹری ہی بند ہو جائے گی, اور انڈسٹری صرف ٹیکس نہیں دیتا, وہ آپ کو
امپلائمنٹ دیتا ہے، وہ آپ کے بجلی کے بل دیتا ہے، وہ آپ کے سینکڑوں قسم کے ٹیکسز دیتا ہے، ملک کا پورا معیشت کا پہیہ چلاتا ہے. تو اس کو آپ نے کرش کر دیا ہے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ صرف Scientifically, tax is a product of economic growth. جی Am I correct? If there will be economic growth, ہاں جی naturally there will be a growth in جی taxes. ٹیکس ڈویڈنڈ ہے گروتھ کا، اکنامک ایکٹیویٹی کا. اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل اس ملک میں ڈے بائی ڈے ختم ہو رہی ہے. پہلے ہی ہم کنزیومر سوسائٹی بن گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں، انڈسٹری نہیں لگی. جو انڈسٹری رہ گئی ہے اب آپ لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے ان کا جو گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اب آپ سریا سیمنٹ دیکھیں اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ بک ہی نہیں رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاملات بہت کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں. تو اس کو بڑی ہی ایک ہمت چاہیے اور ایک کنسنسس چاہیے. سارے لوگ مل کے بیٹھیں پھر اس کو درست کیا جا سکتا ہے. اور درست بھی تب کیا جا سکتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنا سیلف انٹرسٹ اس سے نکال دیں. ہمارا مطمئن نظر، ہمارا مقصد صرف اسٹیٹ آف پاکستان ہو اور پاکستان کے عوام ہوں، تو تب تو یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہمارا اپنا بھی ایک مفاد ہو، بیچ میں انٹرسٹ ہو کہ ہر چیز میں ہم نے اپنا کیا اس میں مطلب ہے کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، تو پھر جو مرضی آپ لیکن کر سر لیں، یہ چار خود جو غرض مرضی قومیں، آپ کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یہ چار خود غرض قومیں یہ دنیا میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گی. چار خود غرض قومیں. جی جی میں نہیں کہہ رہا، شاعر کہتا ہے ہندوستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا. 4 دفعہ ہندوستان بولا ہے کیونکہ یہ بڑے بدماش ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں کلپ پھر چلاتے ہیں. تو یہ چار قومیں خود غرضی کا ہر ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے سر. اور جتنے سنسیئر ان کے حکمران آتے ہیں ان کو رستے سے بھی ہٹا دیتے ہیں. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ تو خیر اسٹوڈنٹ آف اکانومی بھی ہیں، تو اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بھی ہیں، تو اسٹوڈنٹ آف فلاسفی بھی ہیں، تو آپ اس چیز کو بہتر سمجھ پائیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آئی ووڈ ناٹ وانٹ کہ میں آئی فیڈ یو مائی ورڈز. میں یہاں پر ایک چیز آپ سے کہتا ہوں نا سر، دیکھیں سمپل سائنس سجیسٹس. دیئر فور آج جس چیز پہ کنکلوژن پہ میں آ رہا ہوں وہ کنکلوژن یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن از جسٹ ون پارٹ آف پاکستان's پرابلم اینڈ از ناٹ دا سولوشن ٹو آل آور پرابلمس. اگر صرف کوئی باہر سے آ کر یہ کہہ دے کہ وی آر ٹیکس تھیوز، وی اسٹارٹ پیئنگ آر فل ٹیکس، وی کین سیو دس کنٹری. ٹیکسیشن alone will not be able to save this country. آپ کے مطابق اکنامک ایکٹیویٹی کے ذریعے ہی ٹیکس کی وہ ہوگا. تو سر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پھر آپ کیوں بار بار ہمارے ملک کے اندر ایمفیسس اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ ٹیکس دے دو معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیں جی ٹیکس میں بھی بہت سارے ڈسٹارشنز ہیں. ابھی بات اور اسی کے ایکسپینڈیچر سائڈ کو دیکھا جائے تو ہمارا جو پینشن کا بہت بڑا بل ہے، آرم فورسز کی پینشن کا، سول جو سرونٹس جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کا پینشن کا بہت بڑا بل ہے. میں نے شوکت ترین صاحب کو ایک سجیشن دی تھی کہ تمام وہ لوگ جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں، میری اچھی بھلی انکم ہے، یعنی ہم سب کی وہ پینشن جو ریٹرنیں دیکھی جائیں کہ جو پینشن کے علاوہ انکم ہے ان کی پینشن آپ ٹیکسیبل کر دیں. تو یہ مطلب کچھ ایسی کام کرنے چاہیے جس سے لوگوں پہ برڈن بھی کم پڑے گا اور ریونیو بھی بڑھے گا. لیکن یہ ہے کہ ایسی کاسمیٹکس سے کام ہوتے ہیں. IMF نے کہہ دیا کہ سیل ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیں، چلیں جی بڑھ گیا جی. اس کے رزلٹس کیا ہوں گے، مہنگائی کا طوفان کیسے آئے گا. اور پھر سیل ٹیکس میں یہ ہے کہ ان رجسٹرڈ لوگ زیادہ ہیں، رجسٹرڈ کم ہیں، وہاں پہ بہت ڈسٹارشن ہے، وہاں پہ بہت کرپشن ہے، وہاں پہ بہت فلائنگ انوائسز کا کام ہو رہا ہے اور ریفنڈ ان کے روکے جا رہے ہیں، جینون ریفنڈ روکے ہوئے ہیں FBR نے. تو معاملات ایسے ہیں کہ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ شاید کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ کس طرح سے ہم ان مسائل کو حل کریں. یا کیپیسٹی نہیں ہے یا یہ کہ آج کا دن گزر جائے. بہرحال معاملات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک معاملات ٹھیک نہیں ہیں. یہاں پر ایک اور طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں. سر بات کچھ ایسی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم امپورٹ کم کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح نہیں؟ مجھے کافی ماہرین نے بتایا، آپ ہی کے ساتھی FBR کے ریٹائر افسر اور کبھی کبھی سرونگ بھی آتے رہے پروگرام کے اندر، تو انہوں نے یہ باتیں بتائیں کہ جناب پاکستان کے ٹیکس کے اندر جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن والا ہیڈ ہے وہ کسٹمز ہے.
کسٹم سے ہم سب سے زیادہ آمدن ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، سوری ٹیکس کی بجائے ٹرم یوز کرتے ہیں، سب سے زیادہ ریونیو ہم کسٹمز کے ذریعے کلیکٹ کرتے ہیں. تو کسٹم میں ڈیوٹی بھی آ گئی بہت جگہ، وہ لوگ بھی آپ لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، ٹیکس بھی کلیکٹ کر دیتے ہیں کوئی، میں نے سنا ہے. تو آپ مجھے یہ وضاحت کے ساتھ بتائیں، امپورٹ کم کریں گے تو وہ کم نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ کسٹم تو اسی لیے بنائی ہوئی ہے نا آپ نے، تاکہ امپورٹ جو آ رہی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اکٹھا کرتے رہیں. سب سے بڑا وہ کنٹریبیوٹنگ ہیڈ ہے، امپورٹ کم کریں گے تو وہ بھی تو متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بتائیں. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسٹم سب سے بڑا ہیڈ نہیں ہے. سب سے زیادہ بڑا ہیڈ جو وہ سیلز ٹیکس ہے، پھر انکم ٹیکس ہے، پھر کسٹم ہے، اچھا، پھر ایف ای ڈی ہے. کسٹمز والے چونکہ وہاں پہ سیل ٹیکس بھی اکٹھا کرتے ہیں، انکم ٹیکس بھی اکٹھا کرتے ہیں، ایف ای ڈی بھی کرتے ہیں، تو ان کی بہت ساری کلیکشن وہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس بھی ڈال دیتے ہیں، اس سے ان کا فگر جو ہے انفلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ادروائز امپورٹ سے بہت سارا سیل ٹیکس آ رہا ہے، انکم ٹیکس آ رہا ہے، ایف ای ڈی آ رہی ہے اور کسٹم ڈیوٹی بھی آ رہی ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں کہ جب امپورٹ جس طرح انہوں نے روکی ہوئی ہے تو وہاں سے ٹیکس کا جو چنک آ رہا ہے وہ بھی رکا ہوا ہے. لیکن ایون دین ایف بی آر اپنا ٹارگٹ پورا کر رہا ہے. لیکن اس میں صرف آپ کو یا مجھے ٹیکس کو نہیں دیکھنا ہوگا. امپورٹس اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ اوور آل اکانومی میں ان کا بیلنس ٹھیک ہونا چاہیے، بیلنس آف ٹریڈ ٹھیک ہونا چاہیے، اور ہمارا ایمفسس جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچرل کنٹری ہے لیکن ہم ایون دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے. یعنی ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. ایگریکلچرل پریکٹسز جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سائنٹیفکلی جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم ابھی تک فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. ایمپریس آف انڈیا ملکہ وکٹوریہ جو تھیں، وہ اپنے کورٹ میں جب کھڑی تھی تو ایک جاٹ انہیں ملنے کے لیے گیا. تو جاٹ ان سے پوچھتا ہے کہ ادھے کول کنی کے زمینہ ہے گیا نے، کنے مربع گئے نے. تو ملکہ برطانیہ کا سٹاف کا افسر اسے کہنے لگا دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش امپائر. خیر غرور تو ٹوٹ گیا، لیکن فلسفہ اس کا یہ تھا کہ ہماری قوم کی ویژن یہ ہے، پلاٹوں کے پیچھے تڑپنے اور بھاگنے والے. وہ یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ریئل اسٹیٹ، پلاٹ، زمینیں، سوسائٹیاں، بس اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں. شادی حال، اس سے آگے نہیں سوچ سکی یہ قوم. پھر کہتے ہیں علی ناصر غلط کہتا ہے. تھوڑی جذباتی گفتگو ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد یہ ٹیکس کا موضوع سامنے آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کافی عرصے سے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. ہم سب دوڑ رہے تھے کہ ہم ٹیکس اکٹھا کر لیں گے تو ہمارا ملک بچ جائے گا، تو ٹھیک ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا. ہر مسئلے کا حل، ہر دروازے کی کنجی، ہر جگہ کی چابی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہے ٹیکس. یہ ایک آئی ووڈ سے کہ جس طرح سی پیک میرے خیال دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو نہیں، لیکن دنیا کے جو جتنے بڑے جھوٹ بولے گئے ان میں سے میرے خیال سے ٹاپ جھوٹوں میں ایک تو سی پیک آئے گا، پھر اس کے بعد یہ آئے گا پاکستان کے معاشی مسائل کا حل ٹیکس. تو یہ کچھ ایسے جھوٹ تھے جن کی وجہ سے اصل میں بندہ بیمار نہ ہو اور عطائی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. تو بشارت قریشی صاحب مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ گنجل ہے، پتہ کسی کو کچھ نہیں. عطائی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں، عطائی ڈاکٹر بتا رہے ہیں ملک کی معیشت کا کیا حال ہے. کوئی بول رہا ہے یہ کر لو وہ کر لو. ایک دفعہ میرا وزن زیادہ ہے نا، میں کسی حکیم کے پاس گیا، انہوں نے کہا پتر تو لوکی کھا لے. میں نے لوکی اتنی کھائی، مہینے کے بعد گیا میرا 10 کلو وزن اور بڑھ گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ سمجھ کچھ نہیں آتی. ہمارے ہاں ہر بندہ جو ہے نا ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حکیمی حل بتاتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھ لگ گئے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ بہت سارے ایکسپرٹس اس ملک میں موجود ہیں جو بہت سارے معاملات کا حل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اگر خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے تو ابھی میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہمارے جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں ان کی کیا کریڈینشل ہیں، کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے اور کیا ان کا پاسٹ ریکارڈ ہے، تو اس پہ بھی بہت سارے کویسچن کیے جا سکتے ہیں. یا ان کے آس پاس جو ٹیم ہے وہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیلیور کر سکے ہیں. تو ایک آپ جیسے نوجوان اس وقت تھے، ابھی تو آپ نوجوان ہیں، توثیق حیدر، وہ ایک پروگرام کرتے تھے پی ٹی وی پہ، رائزنگ پاکستان. یہ میں 95 کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی وہ پی ٹی وی پہ کوئی پروگرام وہ نوجوان کرتا ہے، اب تو ہماری عمر کا ہو گیا ہے. تو وہ ایک کویسچن کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا جنہوں نے اپنے شعبے میں رائز کیا ہے، پرومیننس میں تھے.
تو آخری جو کویشچن کرتا تھا کہ پاکستان کے مسائل، اس وقت کے مسائل ایسے ہی تھے کہ ان کا حل کیا ہے. تو لوگ ایکسپرٹ تھے بڑے بڑے، کوئی 5 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 15 سال کا منصوبہ دیتا تھا. تو ایک میر پوریا آیا، تو میر پوریا جو ہے اس سے آخری کویشچن یہ کیا، وہ انگلینڈ میں تھا اور بڑا امیر ہو گیا تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں. تو اس نے کہا جی پاکستان تو ایک دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے. تو توسیع اعظم نے پوچھا وہ کیسے، حیرانگی سے. تو انہوں نے کہا جی میں 70s میں آیا تھا میرپور میں، اپنا شہر میں، روزوں کے دن تھے، کسی دوست کے پاس میں بیٹھا تھا اور دوست کے روزے کا کھلنے کا ٹائم ہوا تو میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا. راستے میں نے ایک ریڑھی سے کوئی تھوڑی کھجوریں لینا چاہییں. تو اب ریڑھی والا جو ہے وہ کھجوریں بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ یہ کر کے بھٹو صاحب کو یہ کرنا چاہیے، بھٹو صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تقریر بھی کر رہا ہے اور کھجوریں بھی بیچ رہا ہے. کہتا ہے میری باری آئی تو میں نے بھی کھجوریں لے لی جتنی لینی تھی. اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بھئی یار آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو وہ کہنے لگا باؤ جی مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اس سے کہا کہ اپنی ریڑھی تو مکھیاں اڑا. تو ہم سب کو یہ تو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کیا کرنا ہے، صدر کو کیا کرنا ہے، آرمی چیف کو کیا کرنا ہے، اسپیکر کو کیا کرنا ہے، ڈی سی کو کیا کرنا ہے، ایس پی کو کیا کرنا ہے، یہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا جی اگر سارا پاکستان آج رات کو یہ عہد کر لے کہ ہم سپورٹ کے جو ہمارے سپرد کام ہے وہ ہم ٹھیک طریقے سے کریں گے تو پاکستان ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ سارا پاکستان ٹھیک ہونے والا ہے. یہ ہم حکمرانوں پہ تنقید تو بالکل کرتے ہیں اور جائز کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جہاں بھی کوئی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرے. لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کرنا چاہتے، تو اس سے ہمارا معاشرہ سارا ہی بگاڑ کا شکار ہو گیا. اس بگاڑ میں آپ کا ٹیکس بھی آ گیا ہے، اس میں آپ کی اکانومی بھی آ گئی ہے. ظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں خراب ہوتی ہیں تو پھر سارا کچھ ہی خراب ہو جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ بشار قریشی صاحب، آپ شو میں تشریف لائے اور بہت سارے نکات کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہوئی. ناظرین میسیجز آن فیس بک، علی ناصر میٹنگ کو جا دیجیے. اللہ حافظ.